نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز اور محترم سامعین و حاضرین، تسلسل کے ساتھ سلسلہ درس قرآن و سنت جاری ہے اور آج سورہ مریم کی آیت نمبر 16 سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب کریم جل وعلا نے اپنی قدرت کے مظاہر کو بیان کیا ہے۔ گزشتہ درس میں آپ نے سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ، ان کی ولادت اور ان کا اللہ کی طرف سے نام رکھا جانا، بچپن میں انہیں نبوت کا ملنا، اور پھر زکریا علیہ السلام بظاہر کوئی اسباب موجود نہیں تھے، بوڑھے آدمی، اور ان کی اہلیہ صاحبہ بانجھ تھیں، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے اولاد کی نعمت سے نوازا۔ جب انہوں نے ایسی جگہ جا کر کے دعا کی جہاں مریم علیہ السلام دعا کیا کرتی تھی، عبادت کیا کرتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے پاس جا کر اگر دعا کی جائے تو وہ رب ہے، وہ تو بغیر پوچھے بن مانگے دیتا ہے، لیکن اگر ایسا کیا جائے تو اسے زیادہ پسند ہے کہ میرے بندوں کے پاس جائیں لوگ اور وہاں جا کر دعا کریں۔ اور یہ اس کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ذکر کیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے محبوب جب وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو تیرے پاس آ جائیں، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفِرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، پھر وہ وہاں آ کر اللہ سے بخشش طلب کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی بخشش کی سفارش کر دیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ یہاں ایک دوسرا واقعہ بیان کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ اہل مکہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن میں ہم نے نازل کر چکے ہیں، اے رسول آپ ان کو ذرا پڑھ کے سنائیے، ان کو بتائیے، دیکھو ہمارے رب کی قدرت، ان کو بتائیے ذرا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، یہاں کتاب سے مراد قرآن مجید، کہ قرآن مجید میں جو واقعہ ہم نے بیان کر دیا ہے وہ آپ ان کو ذرا سنائیے۔ اور یہ مریم، یہ بی بی صاحبہ کا نام ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں، اور مریم کے معنی عبادت گزار، متقی، پرہیزگار، اللہ کی بندی، یہ مریم کے معنی۔ تو چونکہ وہ بچپن ہی سے اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دی گئی تھی، بیت المقدس کے لیے، اس لیے ان کا نام مریم پڑ گیا، یعنی عبادت گزار، پرہیزگار، نیک، صالحہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ذرا یہ واقعہ ان کو پڑھ کر سنائیے۔ کیسے؟ اِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، کہ جب انہوں نے اپنے اہل خانہ کو چھوڑ دیا، ان سے دور ہو گئیں، مکاناً شرقیہ، مشرقی جانب، یعنی بیت المقدس سے مشرق کی طرف وہ جا کر کے وہاں مقیم ہو گئیں، اللہ کی عبادت کرنے لگیں، پرہیزگاری کرنے لگیں، جسے ہم تارک الدنیا کہتے ہیں، دنیا کو چھوڑ دینا۔ لیکن یہ ان کا ترک کرنا عبادت کے لیے تھا، یاد کے لیے تھا، بندگی کے لیے تھا، کہ اللہ کو یاد کریں تاکہ لوگوں سے دور ہو کر اللہ کو یاد کرتی تھی۔ لیکن وہاں انہوں نے ایک اپنا حجرہ بنا رکھا تھا، جگہ الگ تھلگ کر رکھی تھی۔ کیسے؟ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، انہوں نے لوگوں سے دور رہنے کے لیے پردہ بنا رکھا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے لیے پردہ لگانا، لوگوں سے دوری اختیار کرنا، یہ اللہ کے بندوں کا نشانی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جب اعتکاف فرماتے تھے تو آپ بھی چٹائیاں ڈلا لیتے اور ان کے درمیان میں اپنی چارپائی رکھتے تھے، گویا لوگوں سے الگ ہو کر کے، صرف خدا سے لو لگانے کے لیے۔ تو فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، انہوں نے
لوگوں سے ترک تعلق کر کے ایک پردے کی آڑ لے لی تاکہ یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت اور بندگی کر سکیں۔ یہ ایک اعتکاف والی صورت بن گئی۔ گویا کہ سیدہ مریم علیہ السلام وہ اللہ کی بارگاہ میں بیت المقدس میں اعتکاف کر رہی تھی، اللہ کو راضی کر رہی تھی۔ اللہ کہتا ہے وہ تو دنیا اور دنیا داروں سے الگ تھلگ ہو کر میری یاد میں، میرے ذکر اور فکر میں بیٹھی تھی۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے اپنی روح کو بھیجا، اپنے روحانی کو بھیجا۔ یہ روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام، یہ ان کا لقب ہے اور قرآن میں یہ استعمال ہوا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اپنے روحانی کو بھیجا، اپنے روح کو بھیجا، یعنی جبرائیل کو بھیجا۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو وہ جب وہاں گیا تو انسانی شکل میں، بشری صورت میں وہاں پر گیا۔ اب آپ کہیں گے کہ ہے فرشتہ اور بشری لباس میں، بشری شکل و صورت میں آیا کیوں؟ وہ اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام کی اصلی شکل اور صورت وہ دیکھنے کے قابل نہیں تھا ان کے لیے، وہ اس قابل نہیں تھی کہ ان کو دیکھ سکتی، اور اگر دیکھ لیتی تو پھر ان کی بات وہ سننے کے لائق نہ رہتی، ان کی بات پر اعتماد نہ کرتی، یا تو بے ہوش ہو جاتی، ڈر کے مارے، خوف کے مارے ان کو چپ لگ جاتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو انسانی شکل میں جانے کے لیے حکم فرمایا، اور بی بی صاحبہ تو اپنی عبادت میں اور ذکر و فکر میں، یاد و بندگی میں مگن تھی۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ان کی کٹیا میں، ان کی اس حجرے میں ایک نوجوان شخص، نہایت خوبصورت، گھنگریالے بال، سفید رنگ اور داڑھی ابھی نہیں آئی ہے، ایسا نوجوان لڑکا آ کر کے کھڑا ہوا ہے۔ یہ بڑی حیرانی کی بات تھی۔ جیسے ہی دیکھا، قالت، کہنے لگی، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، او خدا کے بندے اگر تو ذرا سا بھی اللہ کا خوف رکھتا ہے تو میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے۔ کیا مطلب؟ یہ ان کی پاکیزگی اور طہارت ہے، یہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ جیسے ہی غیر شخص کو اپنے پاس دیکھا تو ڈر گئی، اور انہوں نے محسوس کیا کہ یہ کوئی بری نیت سے آنے والا نوجوان ہے، لہذا فوراً کہا میں خدا کی پناہ طلب کرتی ہوں، اگر تجھ میں ذرا سا بھی ڈر اور خوف ہے اللہ کا تو یہاں سے چلا جا۔ یہ ان کا ارادہ تھا۔ لیکن یہاں ایک اور بات جو تقوی اور پرہیزگاری والی ہے، وہ یہ ہے انہوں نے اس موقع پر شور نہیں مچایا، لوگوں کو آوازیں نہیں دی کہ آ جاؤ میری عزت بچا لو، یہ نہیں کہا، بلے کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ انی اعوذ بالرحمن منک، میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، رحمان کی پناہ چاہتی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انتہائی عزت، عفت، عصمت اور پاکیزگی اور طہارت کے مقام پر جب کوئی فائز ہوتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ جو انہوری ہو رہی ہے یہ لوگوں کو بھی پتہ چلے۔ اس لیے وہ صرف خدا کے سامنے آہوزاری کرتا ہے، وہ صرف اللہ کے سامنے آہوزاری کرتا ہے، خدا کو یاد کرتا ہے، پکارتا ہے۔ تو بی بی صاحبہ نے ان سے کہا کہ ان کنت تقیہ، اگر تو واقعی اللہ سے ڈرتا ہے، کوئی خوف ہے نا تجھے، تو میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، مجھ سے ہٹ جا، دور چلا۔ جب جبرائیل نے دیکھا کہ بی بی صاحبہ ڈر گئی ہیں تو فوراً راز کھول دیا اور کہنے لگے، قال انما انا رسول ربک، آپ پریشان نہ ہوں، میں تو آپ کے رب، جس رب کی آپ عبادت کر رہی ہیں، جس رب کی یاد، ذکر اور فکر میں آپ یہاں مگن ہیں، میں اسی رب کی طرف سے آپ کے لیے پیغام لے کر کے آیا ہوں، میں قاصد بن کے آیا ہوں۔ وہ بڑی حیران ہو گئی،
اور اگلی بات بھی انہوں نے کہا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں ایک بڑا ہی پیارا بچہ آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں، میں لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، ایک پاکیزہ بچہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ بچے کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ بچے کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ جبرائیل یہاں یہ کہہ رہے ہیں لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں آپ کو بچہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کام جو اللہ کا ہوتا ہے، اگر اللہ اسے سپرد کسی کے کر دے اور وہ کام کی نسبت اپنی طرف کر لے، جبکہ اندر عقیدہ یہی ہے کہ حقیقی مالک اور دینے والا اللہ ہے، تو میرے بھائیوں یہ کہنا کہ جبرائیل لڑکے دیتا ہے یہ درست ہے، یہ صحیح ہے۔ کیوں؟ اسے رب نے بھیجا ہے تو وہ کہہ رہا ہے یہ کام رب کا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں دیتا ہوں، وہ شخص کہ جسے قرب الہی حاصل ہو، جس کو اللہ کا قرب حاصل ہو، اللہ کی نزدیکی حاصل ہو، وہ مقبول بارگاہ الہی ہو، وہ اگر یہ کہے کہ ہم یہ کر دیں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے بھائی۔ یہ جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ میں لڑکا دینے آیا ہوں۔ جبرائیل کون ہوتے ہیں؟ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا بندہ ہے، فرشتہ ہے اللہ کا۔ تو جبرائیل نے اپنی طرف نسبت کر لی۔ تو اس طرح کی مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں کہ بہت سارے کام ہیں جو خدا کے ہیں، لیکن جو کہتا ہے وہ اپنی طرف نسبت کر لیتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو بی بی صاحبہ نے کہا قالت انا یکون لی غلام، جب مطمئن ہو گئی کہ یہ بندہ کوئی بری نیت سے نہیں آیا تو پھر بات کرنے لگی، پھر یہ بتائیے کہ مجھے کیسے لڑکا دیں گے آپ؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے تو آج تک کسی بشر نے چھوا نہیں، کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے۔ یہ پاکیزگی ہے، طہارت ہے، یہ ان کے اخلاق ہیں، یہ ان کا کردار ہے، یہ ان کی سیرت ہے۔ مجھے تو آج تک کسی مرد نے چھوا تک نہیں، کہاں سے لڑکا دو گے؟ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور میں کوئی گناہگار بھی نہیں ہوں، یعنی کوئی ایسی ویسی خاتون نہیں ہوں میں، تو یہ لڑکا کہاں سے ہوگا؟ یہ ان کی پاکیزگی اور طہارت اور اخلاق اور کردار کا اظہار تھا۔ جبرائیل نے کہا قال کذالک، بی بی یہ اسی طرح سے ہوگا۔ قال ربک هو علی ہین، آپ کا رب کہتا ہے کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ اس سے پہلے آدم علیہ السلام نہ امی نہ ابا پیدا کر دیا، حوا نہ امی نہ ابا، آدم کی پسلی سے پیدا کر دیا۔ تو بھائی آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ وہ اللہ جو بغیر ماں باپ کے انسان کو پیدا کر سکتا ہے، تو صرف اگر ماں سے پیدا کر دے تو اس میں کیا حرج کی بات؟ تو آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کے رب نے کہہ دیا یہ میرے لیے آسان ہے، اور وجہ اس کی یہ کیوں ایسا کرنا چاہتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، وہ بچہ جو ہم آپ کو دیں گے نا، ہم لوگوں کے لیے ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور وہ لوگوں کے لیے ہماری طرف سے رحمت کا تحفہ ہوگا، ہدیہ ہوگا، وہ رحمت بن کے آئے گا۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، بی بی یہ فیصلہ اللہ نے کر دیا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اب یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ اب یہ ساری باتیں جبرائیل علیہ السلام اور بی بی مریم علیہ السلام کے درمیان میں ہو رہی۔ تو یہ ساری باتیں سن کر بی بی صاحبہ کے اندر تھوڑا سا حوصلہ پیدا ہوا کہ بھائی یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، اللہ کا فرستادہ ہے۔ تو وہ یہ سن کر ذہنی طور پر تیار ہو گئی، ذہنی جو کیفیت ہوتی ہے نا اس پر یہ تیار ہو گئی کہ ٹھیک ہے اللہ دے گا۔ اب انہیں نہیں معلوم کہ کیسے دے گا۔ جبرائیل قریب ہوئے، مفسرین نے لکھا کہ آپ نے ان کے گریبان میں پھونک ماری، کسی نے کہا کہ پیٹ پر پھونک ماری، کسی نے کہا کہ ویسے ہی ان کی طرف پھونک ماری،
تو وہ پریگننٹ ہو گئی، ان کو پریگننسی محسوس ہونے لگی، فحملتہ، ان کو محسوس ہو گیا کہ وہ پریگننٹ ہے اور ان کے پیٹ میں بچہ ہے، یہ بات محسوس ہو گئی۔ اب چونکہ وہ مطمئن ہو چکی تھی، لہذا فانتبذت به مکانا قصیا، تو وہ وہاں سے، یہ اللہ کا حکم تھا، وہ وہاں سے دور چلی گئیں تاکہ لوگوں کی نظروں میں نہ آئیں۔ مکانا قصیا، وہ مقام جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس کو بیت اللحم کہا جاتا ہے، اور وہ مسجد اقصیٰ سے 8 کلومیٹر دور ہے۔ تو یہ کیونکہ بیت المقدس کے آس پاس رہتے تھے، خادم تھے، سارے کے سارے وہیں قریب رہتے تھے، تو وہ ان کو چھوڑ کر دور چلی گئی تاکہ اس بچے سے آگاہ کوئی نہ ہو، اور جب اللہ کی مرضی ہو پھر ظاہر ہو۔ اب یہاں ایک اور بات اور یاد رکھیے، بعض مفسرین نے تو یہ لکھا کہ یہ چند لمحوں کا گیم تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ بچے کو پیدا کر دیا، لیکن بعض نے کہا کہ بس معجزہ صرف یہی ہوا کہ بن باپ کے وہ ظاہر ہوئے، حمل ہو گیا، اس کے بعد باقی سارے معاملات ویسے ہی تھے جیسا کہ اللہ نے فطرت بنائی، یعنی 9 ماہ وہ پیٹ میں رہے۔ اس کے بعد جب ولادت کا وقت آیا تو یہ علیحدہ جا چکی تھی، لوگ سب جانتے تھے کہ مریم جو ہے وہ عبادت گاہ میں عبادت کر رہی ہیں، بس لوگوں کو یہی معلوم تھا، وہاں عبادت میں مصروف تھیں۔ اچانک ان کو محسوس ہوا، جسے درد ذہ کہتے ہیں، بچے کی ولادت کے وقت جو ماؤں کو سہنا پڑتا ہے، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، اب جو ہے ان کو درد محسوس ہوا، تو یہ درد ان کو لے کر کے کھجور کا ایک سوکھا تنا تھا، اس کے پاس ان کو لے آیا۔ اس کی وجہ جب انہوں نے اس سوکھے تنے کو پکڑا تو یاد رکھیے، جب ولادت کا وقت ہوتا ہے یہ بڑا سخت وقت ہوتا ہے ماں پر، اگر اس وقت کوئی چیز اس کے ہاتھ میں دے دی جائے تو بچے کی ولادت میں آسانی ہوتی ہے، کیونکہ وہ زور لگتا ہے اس سے، تو وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ بچہ جو ہے تشریف لاتا۔ بی بی صاحبہ نے وہ سوکھا تنا کھجور کا اسے پکڑا، درد کی شدت کی وجہ سے ادھر زور سے پکڑا، درد لگا تو اور زور لگایا، اللہ کی طرف سے بچہ پیدا ہوا۔ جب بچہ آ گیا، اس وقت جب وہاں کھڑی تھی تو درد کی وجہ سے اور وہ جو بچے کی پیدائش کے بعد کا ماحول بننے والا تھا، اسے سوچ سوچ کر قالت، کہنے لگی، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش اس واقعے اور اس حادثے سے پہلے ہی میں مر جاتی اور میں ایسے بھلا دی جاتی کہ کوئی میرا نام و نشان تک نہ جانتا، اے کاش کہ میں مر جاتا۔ ایک بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے بچہ، اور دوسرا پھر عوام میں جانا واپس اتنا آسان نہ تھا۔ لیکن یہاں ایک اور بات آپ کو بتاؤں، یوسف نجار کے نام سے آپ کا ایک کزن تھا، چچا زاد بھائی تھا، وہ بھی مسجد کی صفائی وغیرہ کرتا تھا۔ اس سے آہستہ آہستہ محسوس ہونے لگا کہ مریم حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، لیکن جیسے ہی بولنے لگتا تو پھر ان کی عبادت، بندگی، ذکر، فکر اور اطاعت اس کو دیکھ کر چپ ہو جاتا۔ اللہ کی طرف سے تھا، وہ بولنا چاہتا تھا کہ یہ کیا، لیکن پھر جب دیکھتا تو پھر اندر سے پریشان ہوتا، کہتا یار یہ کیا ہے۔ ایک دن اس سے رہا نہ گیا، کہنے لگا، مریم ایک بات ہے میں کہنا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے کہی نہیں جاتی، اگر اجازت ہو۔ آپ نے فرمایا کہو۔ کہنے لگا یہ بات میں محسوس کرتا ہوں، یہ واقعی ایسا ہے، واقعی حمل ہے یا میں محسوس کرتا ہوں، اور اگر ہے تو کیوں ہے ایسا؟
ایسا تو ممکن نہیں، تمہاری تو شادی نہیں ہوئی۔ باتیں بنانے والوں نے باتیں بنا لی، لیکن بی بی صاحبہ نے جو جواب دیا وہ بڑا پیارا تھا۔ فرمانے لگی ایک بات تو بتا۔ وہ کہنے لگا بغیر بیج کے کبھی پودا اگتا ہے؟ بغیر باپ کے کبھی بچہ پیدا ہوتا ہے؟ بی بی صاحبہ نے اسے جواب دیا ہاں کیوں نہیں۔ جب زمین پر کوئی درخت نہیں تھا میرے رب نے بغیر بیج کے پودے اگا دیے تھے۔ جب کوئی آدم نہیں تھا میرے رب نے بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر دیا تھا، اور جب کوئی ماں باپ نہیں تھا حوا کو آدم کی پسلی سے پیدا کر دیا۔ تو ایسا تو ممکن ہے۔ یہ سن کر وہ چپ ہو گیا، اس کے پاس جواب نہیں تھا کہ وہ اس کا کوئی جواب تلاش کرتا۔ لیکن بی بی صاحبہ نے جب یہ تکلیف محسوس کی تو یہ کہا اے کاش میں مر جاتی اور میں بھلا دی جاتی۔ لیکن جب یہ ہوا، بچہ ولادت ہو گئی، تو بچہ ایسا تھا جو روح اللہ تھا، جو کلمت اللہ تھا۔ فناداها من تحتها، تو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے نیچے سے آواز دی اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، بے شک آپ کے رب نے آپ کے نیچے نہر جاری کر دی۔ کیا مطلب؟ اب یہاں دو باتیں ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ندا دی۔ اب یہ ندا دینے والا کون تھا؟ نیچے سے ندا دی تو علماء نے لکھا کہ آپ بلندی پر تھی تو نیچے گھاٹی میں، کیونکہ ولادت کے وقت چاہے وہ جبرائیل ہی کیوں نہ ہو اور پھر نبی کی ولادت ہے، وہ کیسے قریب جا سکتا تھا؟ قریب نہیں جا سکتا تھا۔ لہذا نیچے کھڑے کھڑے آواز دی آپ ڈرے نہیں، اللہ تحزنی، آپ گھبرائے مت، ڈرے مت، قد جعل ربک تحتک سریا، آپ کے رب نے یہاں نہر جاری فرما دی ہے آپ کے لیے۔ اور ایک یہ بھی قول ہے مفسرین کا کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہی ولادت ہوئی ماں کو دیکھا تو ماں کو ڈھارس دینے کے لیے، کیونکہ نبی ہے نا، کہنے لگے آپ گھبرائیں نہیں، آپ کے رب نے یہ نہر جاری کر دی ہے۔ تو بی بی صاحبہ حوصلے مند ہو گئی، طاقتور ہو گئی کہ یہ بولنے لگا ہے بھائی، باتیں تو جبرائیل سے پہلے ہی سن چکی تھی کہ ہم اس بچے کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے۔ تو وہ یہ دیکھ کر ان کی آواز سن کر اور زیادہ خوش ہو گئیں اور ان اندر سے مضبوط ہو گئیں کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا کہ وہ جبرائیل نے اپنے پر سے نہر بنائی، اور بعد نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پاؤں، جب آپ کے پاؤں بچے آئے، جب پیدا ہوئے تو پاؤں ایسے ہلایا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں وہ نہر جاری کر دی۔ وہ نہر اصل میں نہر کبھی سوکھی تھی، زمانہ ہو گیا تھا سوکھی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے اس کو جاری فرما دیا۔ اور جس تنے کو، خشک تنے کو پکڑا ہوا تھا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی اور برکت سے اس کو ہرا بھرا کر دیا اور پھل بھی لگ گئے۔ یہ معجزہ ظاہر ہوا۔ پھر بچے نے کہا وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، یہ جو آپ نے پکڑا ہوا ہے نا تنا، اس کو ذرا اپنی طرف ہلائیں تو صحیح نا تھوڑا سا، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، پکی پکی کھجوریں آپ کی طرف گریں گی، وہ کھجوریں کھائیں، ٹھنڈا پانی پئیں، فَكُلِي، یہ کھائیں، وَاشْرِبِي وَاشْرَبِي، اور یہ پانی پئیں، وَقَرِّي عَيْنًا، اور بچے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ یعنی وہاں کچھ نہیں تھا، اللہ نے نہر بھی ٹھنڈے پانی کی جاری کر دی، سوکھا تنا کھجوریں دینے لگا اور کھجوریں لگ کر پک بھی گئیں، اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا کہ کھاؤ پیو، بچے کو دیکھو، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ یہ معجزہ ہوا، اور ساتھ میں سمجھا دیا مریم فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر کوئی آدمی تم سے ملے نا، یا تم کوئی آدمی دیکھو اور وہ تم سے پوچھے کہ یہ کیا ہے،
فقولی، تو آپ یہ کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے اپنے رب کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ پہلے زمانے میں روزے جو رکھے جاتے تھے کھانے پینے کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ بولنا بھی چھوڑ دیا جاتا تھا، یہ تو اسلام میں منع ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری اور افطاری کیے بغیر روزہ رکھنا اور روزے میں بات بالکل نہ کرنا، اس سے منع فرمایا۔ بات کرنی چاہیے، لہذا وہ ہمارے ہاں جو اعتکاف میں منہ باندھ کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ بات کریں، کم کریں، اچھی بات کریں، قرآن پڑھیں، دین کی بات کریں، اس سے کوئی حرج کی بات نہیں۔ عام طور پر بھی جب کھانا وغیرہ کھایا جاتا ہے تب بھی بات کرنے میں کوئی حرج نہیں، بات اچھی ہونی چاہیے۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا جی میں تو روزے سے ہوں، میں تو بات نہیں کروں گی آج۔ تو مریم بچے کو لے کر آ گئیں اپنے اہل خانہ کے پاس، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، تو مریم بچے کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آ گئی، یعنی اپنے خاندان میں جہاں رہ رہی تھی وہاں آ گئی۔ اب جب لوگوں نے دیکھا تو حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، کہنے لگے قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، تو نے تو بڑا برا کام کیا، یہ کہاں سے آ گیا؟ ہم تو ایسا نہیں سمجھتے تھے، انبیاء کی اولاد میں سے تھیں آپ، پرہیزگار تھیں، بیت المقدس کے اندر عبادت و بندگی میں مصروف تھیں، اور بیت المقدس کے جو مجاور اور خادم تھے تم ان کی اولاد میں سے ہو، یہ کیا کیا تم نے؟ اور لوگ کہنے لگے یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، ارے تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، اور تیری ماں بھی ایسی نہیں تھی، بری نہیں تھی، یہ تو نے کیا کیا؟ اتنی باتیں، اتنے تانے۔ اب یہاں ایک جملہ ہے یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، تو مفسرین نے لکھا کہ ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے نا، وہ تو 1000 سال پہلے گزرے تھے ان سے، 1000 سال ہو چکا تھا ان کو۔ یہ ہارون اصل میں ان کے اپنے ہی بھائی کا نام تھا، ایک تو یہ مفسرین کا قول ہے کہ مریم کے ایک بھائی کا نام ہارون تھا، اس لیے لوگوں نے کہا بھائی ہارون تو بہت پیارا اور اچھا نیک انسان ہے، آپ ان کی بہن ہو، یہ کیا کر دیا؟ اور دوسرا یہ کہ ہارون کوئی نیک صالح ان کے خاندان میں گزرا تھا تو لوگ ان کو اسی نام سے جانتے تھے، تو انہوں نے کہا تم تو ہارون کی بہن ہو بھائی، تمام مسلمان بھائی بھائی ہوتے ہیں نا اس لحاظ سے۔ اور اگر ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں تو یہ بھی قول پایا جاتا ہے، چونکہ آپ انبیاء کی اولاد میں سے تھیں اور ہارون علیہ السلام اسی کڑی کے سلسلے کے ایک کڑی ہیں، تو لہذا لوگوں نے کہا ارے ہارون کی اولاد میں سے ہو کر کے یہ کام کیا، یہ تانے دی۔ جب یہ تانے دیے تو بی بی صاحبہ نے فاشارت الی، اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ بھائی اس سے بات کرو، اشارہ کیا، منہ سے نہیں بولی، کہا اس سے پوچھو، اس سے پوچھو، اس سے بات کرو، میں نہیں جانتا۔ لوگوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ پنگوڑے میں ابھی بچہ ہے، اس سے ہم کیا بات کریں بھائی؟ یہ کیا آپ ہمیں ٹرخانے والی بات کر رہی ہیں؟ ان سے بات کریں ہم جو ابھی پنگوڑے میں ہیں، ابھی ابھی آیا ہے اللہ کے پاس سے، اس سے کیسے بات کریں؟ اب اس وقت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کا دودھ پی رہے تھے، تو انہوں نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور کروٹ بدلی، دائیں ہاتھ سے اوپر کسی چیز کو، ماں کو یا کسی کو پکڑا اور کہنے لگے قال انی عبد اللہ، وہ جتنے لوگ جمع تھے نا باتیں بنانے کے لیے اور تانے مارنے کے لیے، ان سے کہنے لگے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے،
وجعلنی مبارکن، مجھے اللہ نے برکتوں والا بنایا ہے، اینما کنت، جہاں کہیں بھی میں ہوں، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تلقین کی ہے، تاکید کی اللہ نے، جب تک زندہ ہوں نماز پڑھتا رہوں، زکوٰۃ ادا کروں۔ وبرم بوالدتی، اور اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا مجھے بنایا ہے۔ ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبردست اور بدبخت نہیں بنایا۔ یہ سن رہے ہیں سب، یہ بچہ باتیں کر رہا ہے۔ والسلام علیہ، ارے جس دن میں پیدا ہوا ہوں مجھ پر سلامتی ہو، سلام پڑھو مجھ پر۔ یوم ولدت، تو جس دن میں پیدا ہوا ہوں، میں آیا ہوں، اس دن پر سلامتی ہو۔ ویوم اموت، جس دن میں مروں گا اس دن پر بھی سلامتی بھیجو۔ ویوم ابعث حیا، اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا اس دن پر بھی سلامتی ہو اللہ کی۔ اتنی خوبصورت باتیں جب لوگوں نے سنی اس بچے سے، معصوم سے، تو ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ جو ان کے ذہن میں کہیں دور دور تک بھی شائبہ تھا، شک تھا، وہ سارا دور ہو گیا۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی، ایسا بچہ جس کے ہاں پیدا ہو وہ ماں بری نہیں ہو سکتی، وہ عظیم ماں ہے، لہذا آپ کی پاکیزگی کے قائل ہو گئے۔ اور یہ یاد رکھیں، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام زندگی بھر، یعنی یہ جو بات آپ نے کی نا پنگوڑے میں اس وقت ماں کی گود میں، اس کے بعد فطرت کے مطابق جب بچہ 2 سال یا 2.5 سال میں بولتا ہے نا، اس کے بعد آپ اس وقت تک نہیں بولے، فطرت کے مطابق بات کی جیسے بچے کرتے۔ لیکن وہ اتنا ہی کافی تھا لوگوں کے لیے، جو بات آپ نے کی، جنہوں نے دیکھا، جنہوں نے سنا، ان کے تو کان کھل گئے۔ انہوں نے کہا یہ ماں تو بھائی بہت عظیم ماں ہے، جس کو اللہ نے ایسا بچہ عطا فرمایا۔ اور ذرا غور کریں، عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اللہ مجھے نبی بنائے گا، اللہ مجھے کتاب دے گا، اللہ مجھے ایسا کرے گا، نہیں، فرمایا میں وہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور مجھے اللہ نے کتاب دے دی ہے، مجھے اللہ نے نبی بنا دیا ہے، مجھے اللہ نے برکت والا بنایا ہے۔ یہ ساری باتیں کیا مطلب؟ یہ ان بچوں میں سے ہیں جن کو اللہ نے بچپن ہی میں، بلکہ مفسرین نے لکھا تورات اور انجیل کا جو سبق تھے وہ تو آپ نے ماں کے پیٹ میں ہی تھے تو اللہ نے پڑھا دیے، وہیں پڑھا دیا۔ اس لیے آپ نے کہا مجھے اللہ نے کتاب دی ہے بھائی، تو نبی ہے، انتظار نہیں کیا۔ اور نبوت جو ہے وہ پیدا ہوتے ہی نبی کے ساتھ ہوتی ہے، وہ کسی ڈگری کا تقاضا نہیں کرتی۔ چنانچہ یہ اوصاف سننے کے بعد لوگوں کے شکوک و شبہات دور ہو گئے، اور وہ سمجھ گئے کہ یہ ماں بہت پاکیزہ اور عظیم ماں ہے۔ یہاں ایک جملہ ہے، اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کی اللہ نے تاکید فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے جب ایک نبی نماز اور زکوٰۃ سے مبرہ نہیں ہے، اس سے نماز اور زکوٰۃ ساقط نہیں ہوتی، تو پھر ایک عام آدمی جو نماز نہ پڑھے اور اپنے ماننے والوں سے کہے جی میں تو مکے جا کے پڑھتا ہوں، مدینے جا کے پڑھتا ہوں، یا ہم سے نماز ساقط ہو گئی، اس سے زیادہ گمراہ شخص کوئی نہیں۔ یاد رکھیے نماز اور زکوٰۃ کسی کو معاف نہیں ہو سکتی، ساقط نہیں ہو سکتی۔ جب انبیاء کا یہ حال ہے تو عام آدمی تو کسی کھاتے میں نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں بھی نماز کے لیے تشریف لائے، سہارے سے آئے اور نماز میں شریک ہوئے۔ اگر نماز معاف ہوتی تو اس موت کے وقت میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ معاف کر دیتا، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ آپ کھڑے ہو کے پڑھیں نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھیں نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھیں نہیں پڑھ سکتے، آنکھوں کے اشارے سے پڑھیں، لیکن نماز معاف نہیں ہوگی۔ آپ بے ہوش ہو جائیں تو ہوتے رہیں، جب ہوش میں آئیں گے تو نماز پڑھیں۔ فرمایا ذالک عیسی بن مریم، یہ شخصیت عیسیٰ بن مریم ہے، قول الحق الذی فیہ یمترون، یہی سچی بات ہے کہ عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ قول الحق، یہی سچی بات ہے، الذی فیہ یمترون، جس میں لوگ جو ہیں شک کرتے تھے۔
کیونکہ بہت سارے عیسائی آپ کے معجزات کو دیکھ کر آپ کو ابن اللہ، اللہ کا بیٹا کہتے تھے، تو کسی نے ان کو خود اللہ کا بیٹا بنا رکھا تھا، کسی نے ان کی ماں کو بھی ربوبیت میں شریک کر رکھا تھا، کسی نے جبرائیل کو بھی ساتھ شامل کر رکھا تھا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی رد کر دیا اور فرمایا کہ عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے نہیں، مریم کے بیٹے ہیں۔ یہی سچی بات ہے۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، سبحانہ، اللہ کے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ بیٹے بنائے، اللہ کے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ بیٹے بنائے، سبحانہ، ان چیزوں سے وہ پاک ہے۔ کوئی کمی، کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی حاجت، کوئی ضرورت، کوئی طمع، کوئی لالچ، کوئی حرص، کوئی ہوس، ان تمام چیزوں سے اللہ پاک ہے، سبحانہ، پاک ہے وہ۔ انسانی جو کمزوریاں ہیں، جو حاجات ہیں، جو علائشیں ہیں، ان سے اللہ پاک ہے۔ ہاں، وہ ذات ایسی ہے، اذا قضا امرا، جب کسی بات کا وہ فیصلہ کر لیتا ہے، فإنما یقول له کن، تو اس کے لیے بس ایک ہی بات وہ کہتا ہے، کن، کہ ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی رب العالمین جل وعلا کی طاقت یہ ہے، قوت یہ ہے، اسے کہنا نہیں پڑتا کہ یہ کام کرنا ہے، منصوبے بنانے، نہیں، بس وہ ارادہ کرتا ہے اور کن کہتا ہے، وہ کام ہو جاتا ہے۔ یعنی ساری کائنات اور معاملات وہ اپنی مرضی اور مشیت سے چلاتا ہے۔ اس کے لیے اسے مزدور نہیں لانے پڑتے ہیں، کوئی فورس نہیں لانی پڑتی ہے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، ارے بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اسی کی عبادت کرو۔ بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، میرا اور تمہارا پالنے والا اللہ ہے، لہذا اس کی عبادت کرو، بندگی کرو، اسی کو پوجو، اسی کو سجدہ کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام۔ لیکن فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر بعد میں لوگ آ گئے، مختلف گروہ آئے، ان کو اختلاف پیدا ہو گیا اس بات میں کہ عیسیٰ خدا ہیں، خدا کے بیٹے ہیں یا کوئی اور، اختلاف پیدا ہو گیا۔ فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، تو وہ جو کفر کرنے والے ہیں اس دن کا، یوم عظیم یعنی قیامت کے دن کا جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے۔ کیا مطلب؟ یہ عقیدہ قیامت کے دن نہیں چلے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے شریک ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ کے بھائی ہیں، نعوذ باللہ، یہ نہیں چلے گا۔ اسمع بہم و ابصر، کتنا اچھا قول ہے وہ جو سنیں گے، اور کتنا اچھا ہے جو وہ دیکھیں گے۔ یوم یأتوننا، جس دن ہم ان سب کو بلائیں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلائے گا، اور جو لوگ اس وقت حاضر ہوں گے، موجود ہوں گے، وہ عیسیٰ علیہ السلام سے یہ ساری باتیں سنیں گے، اور وہ کہیں گے، اللہ میں نے تو ان کو یہ بتایا تھا کہ اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ۔ انہوں نے میری بات نہیں مانی، لیکن لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن یہ ظالم لوگ آج کے دن کھلی گمراہی میں ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں بھی۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، میرے حبیب ان کو پچھتاوے کے دن کے بارے میں ڈراؤ کہ جس دن جب سارے کام ہو چکیں گے، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، اور وہ غفلت میں ہیں، وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ایمان نہیں لائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے، یوم الحسرہ، قیامت کا دن حسرت کا دن ہوگا۔ اس دن یا لیتنی کنت ترابا، کافر کہیں گے اے کاش کہ ہم مٹی ہوتے، آج یہ جو عذاب دیا جا رہا ہے یہ اس عذاب سے ہم بچ جاتے۔
اے کاش کہ ہم دنیا میں اللہ کی بات کی ہوتی، اللہ کی عبادت کی ہوتی، اے کاش کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی، فرما برداری کی ہوتی، اے کاش کہ اسلام کا چراغ ہمارے دل میں جل رہا ہوتا، اے کاش کہ توحید پر قائم ہم رہتے۔ یہ اس دن حسرت ہوگی۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب ان کو یوم الحسرہ، قیامت کے دن سے ان کو ڈراؤ جب سارے فیصلے ہو چکے ہوں گے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو آپ ان کو ڈرا دیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، فرمایا یہ جو کچھ زمین اور زمین پر جو کچھ ہے ان سب کے ہم وارث ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے زمین اور زمین میں جو کچھ ہے اس کے وارث ہم ہیں، اور یہ سب لوٹ کر ہمارے ہی پاس آئے گا۔ اس سے پہلے کہ تمہیں لوٹا کر اللہ کے پاس لایا جائے اور تمہارے لیے وہ دن، قیامت کا دن، حسرت اور ندامت اور شرمندگی کا دن بن جائے، آج غفلت کے پردے آنکھوں سے اتارو اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگ جاؤ۔ وہ رب ہے، اسے رب مانو، خالق مانو، اور اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی ہمسر نہیں، اور اسی کی بندگی، عبادت، یاد، ذکر اور فکر میں رہو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین دین کی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب زدنا علما نافعا وعملا مقبولا ولسانا ذاکرا وقلبا منورا وایمانا مستقیما ودعاء مستجابا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم اجعل من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔